محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا تو اللہ نے اسے بچا لیا ان بری چالوں سے جو ان لوگوں نے چلی وحاق بآل فرعون سوء العذاب اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد تھوڑے عرصے میں تھوڑی مدت میں وہ معاملہ آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا، جو واقعہ پہلے کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں غرق کر دیے جانے کا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں معاف کیجیے گا، یہ بڑا اہم مقام ہے اس تعلق سے کہ یہاں عذاب برزخ یا عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے، تفاسیر میں بھی آپ مطالعہ کیجیے گا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ کہا جائے گا، تم داخل کرو آل فرعون کو شدید تر عذاب میں۔ کوئی عذاب پہلے ہے جو بڑھا دیا جائے گا قیامت کے دن، یہ ہے عذاب قبر یا عذاب برزخ، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگنا سکھایا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ ہمیں قبر یاد ہے، قبر کے سوالات یاد ہیں، قبر کا عذاب یاد ہے، اس کی راحتوں کی فکر ہے، غور کرنا چاہیے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، اور وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے تو کہیں گے کمزور ان لوگوں کو جو بڑے بنتے تھے، بے شک ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، وہی بڑے اور چھوٹوں کا معاملہ دوبارہ آ گیا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، تو کیا اب تم دور کر دو گے ہم سے آگ کا کچھ حصہ؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا، وہ لوگ جو بڑے بنتے تھے کہیں گے بے شک ہم اس میں ہی ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا، اب کوئی داد رسی کی بات نہیں ہوگی۔ یہ نقطے پہلے آ چکے ہیں، سوچ سمجھ کر آدمی چلے کس کو فالو کر رہا ہے، کس کو لیڈر بنائے بیٹھے ہیں ہم لوگ۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے وہ کہیں گے داروغوں سے، جو جہنم کے داروغہ ہوں گے، کہ اپنے رب سے دعا کرو ایک دن کا عذاب ہم سے ہلکا کر دے۔ اللہ اکبر، بے بسی، ایک دن کا تو عذاب ہلکا ہو جائے، ذرا سی تو راحت مل جائے۔ قالوا اولم تک تأتيكم رسلكم بالبينات، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں۔ قالوا فادعوا، تو وہ کہیں گے داروغہ تم پکارو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار بے فائدہ ہوگی۔ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بے شک ہم مدد کرتے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں۔ ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی ہم مدد کریں گے جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، جس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معذرت اور ان کے لیے لعنت ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ اللہ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ الہدیٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت یعنی تورات عطا فرمائی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو تورات کا، اس کتاب کا وارث بنایا۔ ہدیٰ وذکریٰ لأولی الالباب، جو عقل مندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ سارے واقعات اللہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے، آپ کے پیارے صحابہ کرام کی تسلی کے لیے۔ ایک کشاکش جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جاری تھی، ایسی کشاکش کا معاملہ مشرکین مکہ اور نبی پاک علیہ السلام اور آپ کی جماعت مل کر وہ کشاکش کا حصہ ہے کفار کے مقابلے میں، تو صبر کی تلقین مکی صورتوں میں بار بار آتی ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، بے شک پس اے نبی صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اور آپ اپنے بظاہر خلاف اولا کام پر استغفار کیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام تو معصوم، انبیاء اور رسول تو معصوم ہوا کرتے ہیں، ان کا مقام بلند بہت بلند ہوتا ہے، تو وہ بھی استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے میں تو دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ان کے مقام بلند کے اعتبار سے۔ تو یہ ترجمانی علماء نے کی ہے، بظاہر جو خلاف اولا کام ان پر استغفار کیجئے۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، بالعشی والابکار، شام اور صبح کے اوقات میں۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو،
ان کے دلوں میں تکبر یعنی بڑائی کی ہوس کے سوا کچھ نہیں، جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں۔ خود بڑا بننا چاہتے ہیں، بڑائی ملے گی نہیں کبھی ان کو۔ فاستعیذ باللہ، پس آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے پناہ طلب کیجئے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی ان کفار مشرکین ان کے مقابلے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی حضور کا ساتھ دینے والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پشپناہی فرمانے والا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون، یقیناً آسمان و زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑی بات ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ پوری کائنات کا بنانے والا اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وما يستوي الاعمى والبصير، اور برابر نہیں نابینا اور دیکھنے والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، اور نہ وہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کی، اور نہ وہ جو برے کام کرنے والے ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم تم غور و فکر کرتے ہو۔ اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، نابینا اور دیکھنے والا برابر نہیں، نیک عمل کرنے والا بد عمل کرنے والا برابر نہیں، تو ان کے نتائج بھی کل برابر نہیں ہوں گے۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور آپ کے رب اور تمہارے رب نے فرما دیا تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، ان قریب و ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ کا حکم ہے دعا کرنا، اللہ اکبر۔ ہم اللہ سے مانگتے، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ اہل علم نے فرمایا اے اللہ تجھ سے اس لیے مانگتے ہیں کہ تو نے مانگنے کا حکم دیا، ورنہ ہم کون ہیں تجھے بتانے والے کہ ہماری حاجات کیا ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے مانگنے کا حکم دیا۔ اور نوٹ کیجئے گا یہاں عبادت کا لفظ آیا دعا کے لیے، جو اللہ کی عبادت مراد اللہ سے مانگنے سے تکبر کریں گے، ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو جو نہیں پکارتا، اللہ تعالیٰ سے جو نہیں مانگتا، وہ تکبر کرتا ہے، اور تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ ہم لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں جو بار بار ہمارے دروازے پر آ جاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ کے در پر نہیں آتا۔ اللہ ہمیں اپنا بھکاری بنائے، مانگنے والا بننے کی توفیق دے، خوب مانگنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں میں قبولیت کی تاثیر عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ دعا کا ذکر آیا، نبی مکرم علیہ السلام کی دو مبارک احادیث مختصراً۔ الدعاء هو العبادہ، حضور نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا جسٹ، اس کا مغز، اس کا جوہر ہے۔ عبادت میں کیا؟ تذلل، جھک جانا، اور اس کی انتہائی شکل دعا میں ہے۔ تو جو اللہ کے سامنے جھک نہیں رہا، اللہ سے مانگ نہیں رہا، اللہ فرما رہے وہ تکبر والا ہے، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور کثرت سے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ جس نے رات بنائی تمہارے لیے تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن دکھانے کو بنایا یعنی روشن کام کاج کے لیے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ ہے اللہ تمہارا رب، ہر شے کا پیدا فرمانے والا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فانا تؤفکون، پس تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح وہ لوگ الٹے پھر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ جس نے تمہاری زمین کو قرار گاہ بنایا، رہنے کے قابل۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں صورت عطا فرمائی تو بڑی حسین صورت عطا فرمائی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب۔ فتبارک اللہ رب العالمین، پس برکت والا ہے اللہ تمام جہانوں کا رب۔ هو الحی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہے اس کے سوا، وہ اللہ از خود زندہ ہے۔ سبحان اللہ، ہر ایک کی زندگی اس کے حکم سے، وہ از خود زندہ۔ هو الحی، وہ از خود زندہ ہے۔ لا الہ الا هو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فدعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے مجھے منع کیا گیا اس بات سے کہ میں پرستش کروں ان کی جن کے تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا پرستش کرتے ہو۔ لما جاءنی البینات من ربی،
کہ جبکہ میرے پاس آ گئی میرے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں، یعنی غیر اللہ کی عبادت میں نہیں کروں گا، میں تو اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنے پر متعین کیا گیا ہوں اور اسی کا مجھے حکم ہے، جیسے کہ آگے فرمایا جا رہا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مسلم یعنی فرما بردار رہوں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے یعنی قطرے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر تمہیں وہ نکالتا، ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے ماں کے بطن سے بچے کی شکل میں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، پھر تاکہ تم بڑھاپے تک پہنچ جاؤ، بوڑھے ہو جاؤ۔ یہ زندگی کے تغیرات بتا رہے ہیں، تم اللہ کے اختیار میں ہو۔ ہاں وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور تم میں سے کوئی وفات دے دیا جاتا اس سے پہلے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم سب اپنے اپنے وقت مقررہ کو پہنچو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھو۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک 60 کراس کرے 60 تک پہنچے۔ بچوں کے جنازے بھی آپ نے پڑھے، ہم نے تو پڑھائے بھی ہیں، بچوں کو ہم نے دفن بھی کیا، پتہ نہیں کب میری آپ کے کسی وقت بھی آ جائے، تیار رہنا چاہیے۔ سمجھو اس بات کو۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہ اللہ جو زندگی عطا فرماتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہی اللہ کی شان